درسگاہ کا نام جب آپ کے نام کے ساتھ جڑے اور آپ کی پہچان بن جائے، آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے تو کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ پاکستان کی کچھ ایسی درسگاہیں کہ لوگ فخر سے کہتے ہیں میں جامعہ کراچی سے پڑھا ہوں۔ میرا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے رہا ہے، میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں گورنمنٹ کالج لاہور کا یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا، NCA۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں، یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں کہ جہاں سے شاید جس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک تمغہ آپ کے سینے پہ لگ چکا ہوتا ہے۔ آج ہم نے جس درسگاہ کی بات کرنی ہے، اس درسگاہ نے ہمارے فنون لطیفہ، ہمارے میڈیا انڈسٹری کے لیے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے، لیڈرز پیدا کیے۔ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں، آپ کو گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کریئر کے اندر شائن کرتا ہوا نظر آئے گا، جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے۔ آج ہم نے اس درسگاہ کو ٹریبیوٹ دینا ہے، اس پہ بات کرنی ہے، اینڈ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ اس درسگاہ کے وائس چانسلر سید اصغر زیدی صاحب تمغہ امتیاز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ زیدی صاحب کا اپنی شخصیت، جیسا کہ میں نے ان کے تعارف میں بتایا، ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے اسی سال۔ ان اکنامکس میں یہ PhD ہیں، پچھلے 30-35 برس ملک سے باہر گزار کر لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھا کر ایسی دوسری بہت سی درسگاہوں کے بورڈ میں رہے، اور اس کے علاوہ ایک اور خاصا کہ انہوں نے ایک اور بین الاقوامی درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، کاظم یونیورسٹی بھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے دن ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں اپنی اوائل تعلیمی کیریئر کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب سٹارٹ میں یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ایز وائس چانسلر آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جب آپ انٹر ہو رہے تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے گیٹ سے، اسی درسگاہ جہاں سے آپ نے بیچلرز کیا تھا، آج جب انٹر ہو رہے تھے کیا فیلنگ تھی؟ اللہ اکبر جی، یہ تو اتنا بڑا اعزاز تھا، اتنی بڑی فخر کی بات تھی کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ must be emotional moment. It was a great emotional moment جی۔ اور ایک طرف تو یہ فخر تھا، دوسری طرف ذمہ داری کا بہت احساس تھا کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کا ہم تمام جو وہاں پر طالب علم ہوتے ہیں ان پر بہت احسان ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایک سپارک پیدا ہوئی تھی، جو پہلی دفعہ ہمیں احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ ہمارے اندر کوئی پوٹینشل ہے، وہ اس ادارے کے اساتذہ کی مدد سے ہوئی تھی، اس ادارے کی جو ایک پرسونا ہے اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ احساس کہ اب میں اس کی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ میں بناؤں گا، ابھی بھی جو ہے نا میرے حلق میں حلقے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب میں اس بات کا، اس اعزاز کے بارے میں سوچتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری یہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ میں نے جب انٹرویو دیا تھا تو اس میں نے ایک کلیم کیا تھا کہ جی I would not leave any waking moment of my next 4 lives in which I would not be working for the Government College University. I would not be serving your Government College University. اچھا، یہ کلیم تھا یہ میرا کہ ہر ویکنگ مومنٹ جو ہوگا اس میں گورنمنٹ کالج کی خڈمت کے لیے، یعنی وہ لمحہ جو میں جاگ رہا ہوں اور سو نہیں رہا، جی وہ گورنمنٹ کالج کے لیے ایز وائس چانسلر۔ بالکل۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب، آپ جب اسٹوڈنٹ تھے اسی گورنمنٹ کالج میں اور آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، کیا فرق آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، جو ایک بڑا فرق تھا اس وقت، ایک پروکٹوریل سسٹم تھا، ایک ٹیوٹوریل گروپ سسٹم ہوتا تھا، درس قرآن ہوتا تھا، ہمارے اندر ایک ڈسپلن تھا، ہمارے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری جاتی تھی کہ آپ گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہیں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ بیٹھیں آپ میں ایک انفرادیت نظر آئے۔ تو وہ جو خیال تھا نا، وہ سارے وقت ہمیں ایک سرور میں ہم پھرتے تھے کہ بھئی ہم نے اب دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ اگر کبھی ہمارے کسی سبجیکٹ میں نمبر کم آتے تھے یا کوئی ہمیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا تھا۔ اب جو فرق مجھے نظر آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک طرف
اپنی پروفیشنل نالج میں تو بہت ڈریون ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور شاید وہ کردار بھی نظر نہیں آتا جو اس وقت کے اسٹوڈنٹ میں ہوتا تھا۔ تو ہم دوبارہ سے جب سے میں واپس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ اہمیت دی جائے اس کو، اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو غیر نصابی معاملات ہیں اس میں وہ اتنا حصہ لیں کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ان کا کریکٹر ڈیولپ ہو، ان میں ٹالرنس پیدا ہو، ان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی بچت ہو جائے گی کہ وہ اپنے سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے نہ پڑھیں، وہ بھی سختی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کردار سازی کرنی ہے، اور اس کی طرف ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے جی، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس ادارے سے شاعر مشرق پڑھے ہوں، جس ادارے میں انہوں نے پڑھایا ہو، اور اچانک آپ کو یہ خبر آئے کہ اب آپ بھی اسی ادارے کے طالب علم ہوں گے، آپ بھی انہی کلاس روم میں بیٹھیں گے جہاں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں 2 نوبل laureate اس میں پڑھ چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانا صاحب، تو پھر آپ کے اندر ایک چنگاری سی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے بھی کچھ مقام بنانا ہے۔ ہمارے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے ہمارے اساتذہ بھرتے تھے کہ آپ نے نہ صرف اس ملک کی قیادت کرنی ہے بلکہ اس دنیا میں ایک قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ اپنے کام کو۔ ڈاکٹر صاحب، وہ چنگاری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU چنگاری ڈالتا ہے، کوئی خاص چنگاری، یا وہ چنگاری ہو تو GC میں داخلہ ملتا ہے؟ دیکھیے، یہ ہے کہ میں جیسے اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہم اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، ہمارے مارکس جو ہے، جو ایک نصاب ہمیں پڑھایا جاتا تھا، اس میں ہم ان بچوں میں شمار ہوتا تھا کہ جو نصاب کو اچھی طرح سمجھ کے امتحان کے پروسیس سے اچھی طرح گزر جاتے تھے۔ لائق بچہ، اس کا لائق بچہ، جسے سو کالڈ لائق بچہ۔ میرے اپنا ویو یہ ہے کہ نالائق ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، بس کچھ بچے جو ہے وہ اس نصاب پہ فٹ آ جاتے ہیں، اس ایگزامینیشن سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں، اچھے طریقے سے سر جھکا کے وہ دے دیتے ہیں، ان کو ہم لائک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ اور بچوں میں ٹیلنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ اس نصاب، اس کریکولم میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور بظاہر نالائق بچہ ہو سکتا ہے زندگی کے امتحان میں زیادہ لائق ثابت ہو۔ جی بالکل، اور ہم نے دنیا کے اچھی کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے اسکول سسٹم میں، کالج سسٹم میں یا یونیورسٹی سسٹم میں فیلیئرز سمجھے گئے، اور بعد میں انہوں نے دنیا میں بڑا کام کیا۔ تو اس طرح کے جو لائق بچے، ہم کتابیں پڑھ کر اپنا کریکولم اچھی طرح سمجھ کے لائق تو بن کے آ جاتے تھے، لیکن وہ جو میں سپارک کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک تعلیمی ادارے کا کمال ہوتا ہے، وہ تعلیمی ادارہ اور اس کے اساتذہ کا کمال ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارہ بلڈنگ سے نہیں بنتا، ٹاور سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے اساتذہ جو ہیں۔ تو ہمارے درمیان جو اساتذہ موجود ہوتے تھے وہ ہر چیز میں 2-4 باتوں پہ بہت اہمیت دیتے تھے۔ ایک تو وہ بچے کے ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ کو سمجھتے تھے کہ آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کو فوراً سمجھ آنا، 2-4 انٹریکشن میں سمجھ آتا تھا کہ اس بچے کو کس طریقے سے بات سمجھ آئے گی، یہ دوسرا بچہ ہے اس کو کسی اور طریقے سے بات سمجھ آئے گی۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ کیوریوسٹی کریٹ کرتے تھے، وہ سبق آپ پہ آف لوڈ نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی میں نے یہ 4 چیزیں آپ کو پڑھانی تھی، یہ میں سلائیڈ شو سے گزر گیا، بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، ہمارے اساتذہ جو ہوتے تھے وہ ہمارے اندر اس سبجیکٹ کی ایک کیوریوسٹی ایک تجسس ہمارے اندر، ابھی بھی ہے ایسے اساتذہ؟ ابھی بھی بہت سے ہمارے ہیں، لیکن اب اگر آج کے معاملات کو بات کرنا شروع کریں تو آج کے معاملات میں ہم نے اپنے ٹیچر کو اتنی ساری پریشانیوں میں داخل کر دیا ہے کہ اس کو بیچارے کو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہی ہوئے اس کی جو ہے نا جو ہے اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ ہم نہ انہیں اچھی سیلری دیتے ہیں، نہ ہم انہیں اچھی ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھائیں کیونکہ حضرت علامہ اقبال کے تعلیمی ادارے سے تعلق ہے، لہٰذا ان کی طرح پڑھائیں یا ان کی طرح کی فکر رکھیں۔ وہ بیچارہ اپنی مالی پریشانیوں سے نہیں نکل پا رہا، جس کو ہم تھوڑی تھوڑی سیلری دے کر بڑا کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو استاد جنرلی
پاکستان کے اندر انڈر پیڈ ہے. جی جی بالکل، یہ مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اب میں نے دیکھنے میں اس سال کے بجٹ میں بھی کچھ رقم جو ہے وہ زیادہ رکھی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے. اور اسی طرح ٹرینڈ جو اب سننے میں آ رہا ہے، جو ریٹورک ہے، یعنی بات چیت جو ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہائر ایجوکیشن کو اور زیادہ اہمیت دی جائے گی. اس میں بہت زیادہ اور زیادہ امداد فراہم کی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی ہائر ایجوکیشن آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی. آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اگین ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے کہ جس کا نام سن کے ہی آکسفورڈ یونیورسٹی انگلستان. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیے جی، پھر وہی بات کہ اساتذہ جو ہے نا وہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور جتنے آپ کے اساتذہ آپ میں انٹرسٹ لیں گے اتنا ہی اس تعلیمی ادارے کا معیار تعلیم بڑھتا چلا جائے گا. آکسفورڈ کا کمال جو ہے وہ اس کے اساتذہ ہیں. اور وہ جو فیکٹر میں کیوروسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اندر ایک کیوروسٹی کریٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھنے بیٹھے ہیں اس کی یہ نہ سمجھیے کہ یہ A+B=C، بلکہ اس کو کوشچن کرنا شروع کر دیجئے. اس کی جو ہے نا اس کی وجوہات سمجھیے کہ یہ کیوں A+B=C، اور چیلنج بھی کیجئے. اور چیلنج کیجئے اس کو. اور تیسرا جو ہے نا جی، جو ایک اور فیکٹر جو کہ یہاں پر عام طور پہ مسنگ ہے ہمارے اداروں میں، جو آکسفورڈ جیسے بڑے تعلیمی ادارے میں موجود ہوتا ہے، وہ ہے کریٹیوٹی. کہ آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو اس کے بعد اب آپ کیا بنانے چلے ہیں. اچھا. خالی اس کو سیکھ کر امتحان پاس تک اپنے آپ کو محیط نہ کر لیجئے، بلکہ اب بتائیے کہ اس نالج کی اپلائیڈ سینس کیا ہے، معاشرے میں اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. جب تک ہمارے ریسرچرز میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہمارے اسٹاف میں یہ سکل پیدا نہیں ہوگی کہ ہم پڑھ اس لیے کر رہے ہیں، پڑھ اس لیے رہے ہیں، یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کل کو ہم اس سے معاشرے میں کوئی بہتری لا سکیں گے، کوئی چیز کریٹ کر سکیں گے. ڈاکٹر سید اصغر زیدی صاحب، تمغہ امتیاز، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ڈاکٹر سید اصغر زیدی، تمغہ امتیاز، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، آج رائزنگ پاکستان میں ہماری اس نشست کی رونق بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پی ایچ ڈیز کسی بھی معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ چاہے ان کا وہ حساب میں کرو، میتھمیٹکس میں ہو، فلسفے میں ہو، آئی ٹی میں ہو، کیمسٹری، بایولوجی، وائی اتنا ایمفیسس کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. اور اگر مجھ سے کوئی مشورہ اسٹوڈنٹ لیتا ہے کہ کیا مجھے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو میرا اس کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی علم کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی معاملے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کیا اس میں دیوانگی کی حد تک سوچ رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا اس طرح کا خیال ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھ کر اس کو بڑھانے کے لیے مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کتاب لکھنا چاہتے ہیں اپنی تھیسس کی صورت میں، تب تو پی ایچ ڈی کیجئے. نہیں تو پی ایچ ڈی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پریشان ہوں گے، اپنے سپروائزرز کو بھی پریشان کریں گے، بہت سارے ریسورسز بھی ضائع کر دیں گے. تو آپ کے سوال کا جواب اسی میں مکمل ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ نالج ڈرا کی جائے. ہر سنگل انڈیویجول پی ایچ ڈی ایک اسپیشلائزڈ نالج لائے اس فیلڈ کی. اس نے ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے وہ اس لٹریچر میں، اس نالج میں جو اس کے فیلڈ کی ہے. تو وہ نالج جب اس نے کنٹریبیوٹ کر دیا، اس کو تو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، وہ بن گیا ڈاکٹر توثیق حیدر. جی. لیکن اس پی ایچ ڈی جو اس نے نالج کنٹریبیوٹ کیا تھا اور جو شیلف میں چلا گیا، اس سے پھر کون استفادہ کر رہا؟ جی یہ بھی اصل میں اسی ریسرچ کی اگر ٹرو اسپرٹ سمجھی جائے تو ریسرچ وہی اچھی ہوتی ہے جس کا سوسائٹل امپیکٹ ہو. ریسرچ
اس ریسرچ کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کتابوں تک محیط ہو کر رہ جائے یا شیلف پہ سجا کے رکھ دی جائے. اصل ریسرچ وہ ہوتی ہے جو ٹرو اسپرٹ کی ریسرچ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کی معاشرے میں مثبت اثر ہو رہا ہو. یعنی اگر ہم کوئی کیمیکل سائنسز میں کچھ پی ایچ ڈی کوئی کر رہا ہے تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے ویکسین بنانے میں کوئی کنٹریبیوشن کی ہے. اگر کوئی سوشل سائنسز میں کر رہا ہے تو کہیں پر انہوں نے کسی پالیسی اسٹیٹ پالیسی میکنگ میں انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے یا کوئی اوپینین بلڈ کیا ہے کہ ہمارے ریاست کو اس قسم کی پالیسیز بنانی چاہیے. اگر ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں کم ہیں. میری ریسرچ بتاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس قسم کی ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ ریسرچ کی وہ نوعیت نہیں کریں گے تو آپ ایک طرح کی آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہوگی پی ایچ ڈیز کی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا سوائے اس کے کہ پہلے آپ کے پاس اگر پورے ملک میں 100 پی ایچ ڈی ہوتے تھے تو اب 1000 پی ایچ ڈی ہونے شروع ہو جائیں گے. اصل فائدہ ہی اس پی ایچ ڈی کا تب ہوگا صرف نمبرز ہم نے نہیں بڑھانے, ہم نے اس کی کوالٹی بڑھانی ہے. اور جب تک کوالٹی نہیں بڑھے گی اس سے سوسائٹل امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. آپ گورنمنٹ کالج اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے ڈگری کر کے جب بیرون ملک گئے اور اب تقریباً 32 ایئرس 32 برس کے بعد آپ واپس آئے ہیں, obviously with immense portfolio, a big portfolio. تو ڈاکٹر سید اصغر زیدی ایسا کیا لے کے آئے ہیں ایز VCGCU جو کہ بہت یونیک ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اٹ از گیونگ می گوز بمپس. یہ دیکھیے جی, ہمیں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھا اور ڈفرینٹ کلچرز کی یونیورسٹی میں پڑھا اور پڑھایا. یعنی میں نے برٹش سسٹم بھی دیکھا, میں نے امریکن سسٹم بھی دیکھا. اس کے بعد جو اب ایمرجنگ سوسائٹیز ہیں, ایمرجنگ اکانومیز ہیں ایسٹ ایشیا کی, اس میں جو ٹاپ موسٹ کنٹری ہے ساؤتھ کوریا, اس میں بھی جا کر پڑھایا دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں, اور فل پروفیسوریل لیول پہ جا کر پڑھایا. اس میں بہت سے ایکڈیمک سٹینڈرڈز ایسے تھے کہ جس میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے اپنے تعلیمی معیار کو اس طرح بہتر بنانا ہے کہ کل کو ایک بڑی قوم کے ساتھ ہماری قوم مقابلہ کر سکے گی, اس کے برابر کھڑی ہو سکے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. اب ایکسس آف پاور جو ہیں وہ چائنا کی طرف آ رہے ہیں, اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چائنا ایک ہمارا دوست ملک ہے, ہمیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے. تو وہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اچھے ایکڈیمک سٹینڈرڈز کہ کل کو ہم اس قابل ہوں گے, اپنے یونیورسٹی گریجویٹس اس طرح کے پیدا کر رہے ہوں گے کہ وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت کے ساتھ مل کر کام کر سکیں گے, اپنے ملک کے مفادات کی پرواہ کرتے ہوئے کام کریں گے. تو ہمیں اپنا ایجوکیشن سٹینڈرڈز جو ہماری انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز ہیں ان سے سیکھنا ہے, اور اس طرح سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کلچر بھی ریٹین کرنا ہے, اپنی کلاسیکل اوریجنز کو بھی قائم رکھنا ہے, اور وہ اچھے سٹینڈرڈز جو ہے اپنانے ہیں. تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو ساری اچھی باتیں پچھلے 30 سال میں اکٹھی کی ہیں, اب وہ ایک ریفارم ایجنڈا ہے میرا کہ جس میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے مختلف, اب سے ابھی مجھے مشکل سے 1.5-2 سال ہوئے ہیں, اور اس میں ایک سیریز آف ریفارمز ہیں جو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ رفتہ جو ہے ہم ایک بہتری کی طرف گامزن ہیں. ویری کوئکلی, یہ سارا کام جو آپ کرنے چلے ہیں, جتنا سوچا تھا اتنا ہی مشکل ہے, جتنا سوچا تھا اتنا ہی آسان ہے؟ جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہمارا نظام ایسا ہے جو بہتر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا سارا کام ہونے والا ہے, اتنی ساری بہتری کی پوٹینشل ہے ہماری قوم میں. ہماری قوم میں بہت پوٹینشل ہے, صرف ہمیں اچھا نظام چاہیے, اچھے موٹیویٹرز چاہیے, ہمیں رول ماڈلز چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹی موٹی پریشانیوں سے پریشان نہ ہوں, بلکہ وہ کوشش کریں کہ ان رول ماڈلز کو سامنے رکھتے ہوئے پریشانیوں کو اپنے لیے اپرچونٹیز بنا لیں, اپنی جو ہے اپنے آپ کو اتنا ریزیلینٹ کر لیں کہ وہ
کل کو بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ چھوٹی پریشانی ہو جائے ان کے لیے. تو بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. تقریباً 35 سال 40 سال کے بعد اسی شہر میں آ کے رہنے کا موقع ملا, کیا بدلا ہے لاہور میں؟ لاہور میں جی بہت زیادہ مصروف ہو گیا, اور لیکن جو لاہور کی جو خصوصیت تھی کہ جو یہاں کے کھانے اور جو لوگوں کا خوش مزاج ہونا وہ ابھی تک ویسے کا ویسے قائم ہے. لاہور میں رہنے کا جو مزہ ہے وہ آپ کو دنیا کے کسی شہر میں نہیں ملے گا. اور باوجود اس کے کہ میرے 1.5 سال میں تقریباً 1 سال تو لاک ڈاؤن میں گزر گیا, لیکن اس کے باوجود بھی لاہور میں رہنے کا اور خصوصاً ایک اولڈ راوین ہونے کا اور دوسرے جو اولڈ راوینز ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو مزہ ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پہ کہیں نہیں ملا آپ کو؟ کہیں پہ نہیں ملا. بالکل. مجھے خیال آ رہا ہے آپ نے اولڈ راوین کا ذکر کیا, تو میرے جو اس کام میں جو میں کر رہا ہوں ایز اے تھیٹر ایکٹر, تو میرے جو استاد وہ راوین اور تھیٹر کے اندر کلر ہولڈر گورنمنٹ کالج سے پروفیسر شہزاد مسعود صاحب, تو وہ جب پڑھا رہے تھے مجھے تو سر سید کالج راولپنڈی سے میں پڑھا, تو ان کی پہلی جاب تھی. تو وہ ہر لیکچر میں وہ کہیں نہ کہیں بہانے سے نا یہ ضرور ذکر کیا کرتے تھے کہ آئی ایم اے کلر ہولڈر آف گورنمنٹ کالج, آئی ایم اولڈ. تو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن بعد میں جا کے پتا چلا کہ واقعی یہ راوین کا لفظ, اولڈ راوین کا لفظ ساتھ ٹیگ along ہو جانا آپ کے لیے زندگی کا پہلا میڈل ہوتا ہے, جی پہلا تمغہ ہوتا ہے. بے شک یہی بات ہے. اور جو کلر ہولڈر ہے یہ وہ بچے ہیں جو کہ نہ صرف اپنے نصابی طور پر بہت کامیاب ہوتے ہیں بلکہ غیر نصابی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت سا اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ روایت ابھی بھی چل رہی ہے؟ یہ ابھی بھی چل رہی ہے, بلکہ آج کا دن بہت اہم تھا کہ آج ہم نے ایک نئی سوسائٹی کا قیام کیا ہے جس کا نام فلسطین سوسائٹی رکھا ہے. ابھی تک ہم بہت سے کام کرتے تھے فلسطین بردرین کے کاز کے لیے, لیکن آج ہم نے ایک اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا قیام کیا ہے اور اس کو اسٹوڈنٹس چلائیں گے. اور اس سارے ماڈل کی, اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ماڈل کی خوبصورتی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس خود ہی اس میں لیڈر بنتے ہیں, خود ہی کاز کو تلاش کرتے ہیں, خود ہی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کاز کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کالج کا جو ایک بڑا ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہم سب بہت فخر محسوس کرتے ہیں گورنمنٹ کالج, کہ گورنمنٹ کالج کے کلبز اینڈ سوسائٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں, ان میں وہ ایکٹیویٹیز, ان میں وہ سکلز جو ہے وہ انکلکیٹ کرتے ہیں کہ وہ کل کو ایک بڑا انسان بن سکیں. اور ہمارا یہ جو ادارہ ہے جی جہاں ہم اس وقت بیٹھے میں پاکستان ٹیلی ویژن, یہاں پہ اس زمانے میں 70s 80s اس زمانے میں جو ہمارا ڈرامہ پروڈیوس ہوا, جو ڈرامہ بنا, گورنمنٹ کالج لاہور واز ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز, کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس نکل کے پھر بہت بڑے بڑے نام بنے اداکاری میں, شو ہوسٹنگ کے اندر جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں, جو ہمارے بڑے کمپیئرز. سو گورنمنٹ کالج لاہور کی جو سوسائٹیز ہیں وہ بہت بڑی کنٹریبیوٹر رہی ہیں اس ادارے کے لیے بھی. بالکل جی بالکل. خواجہ خورشید انور ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اس کے علاوہ نون من راشد, اور آج کل شفقت امانت علی اور علی ظفر اور جتنے اچھے ایکٹرز ہیں جو وہ ہمارے جو ڈرامیٹک سوسائٹی ہے اس سے نکلتے ہیں. اس کے علاوہ نذیر احمد میوزک سوسائٹی ہے جس کا اب میں خود ایڈوائزر ہوں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وائس چانسلر کسی سوسائٹی کا خود ایڈوائزر بنا. اس کی وجہ شاید آپ کا خود میوزک سے دلچسپی؟ جی بہت زیادہ دلچسپی کے علاوہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی طرز دی جائے, ایک نیا جذبہ امنگ دی جائے بچوں میں کہ وہ جو بھی کام کریں ایک نئی امنگ سے کریں, ایک نئے جذبے سے کریں. ہم اس وقت ایک بہتری کی طرف گامزن ہے. ملک اگرچہ کہ لاک ڈاؤن کی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہو گئی, لیکن ہمارا ملک جو ہے ایک ترقی کی طرف گامزن ہے اس وقت بہت تیزی سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ جب یہ بہتری آ رہی تھی تو ہم اس سفر میں شامل تھے, ہم بھی کچھ وزن اٹھا کے ساتھ چلے تھے تاکہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں بہتری ہو. ڈاکٹر زیدی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. اور آپ کی شخصیت بھی اور جس ادارے کو آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس ادارے کی شخصیت بھی بہت بڑی ہے, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ ان دونوں کو تھوڑا سا انفولڈ کرنے کا ہمیں موقع ملا. بہت شکریہ آپ کا بھی. آل دا بیسٹ. ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے. رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں آپ کو ڈاکٹر زیدی کی باتیں کیسی لگیں؟ اگر آپ ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں
اور فیس بک ہمارا پیج رائزنگ پاکستان، اس پہ جائیے اور نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ ڈاکٹر زیدی کی کس بات سے آپ نے اتفاق کیا، میں بھی اختلاف کیا، کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہیں، کوئی اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہیں، ان ساری باتوں کی سوچ کی روش کو آگے بڑھانا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، خدا حافظ۔